السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ اسلام۔ بے شک خدا کے نزدیک سب سے اچھا دین دین اسلام ہے۔ ہم ہر چیز کی اچھائی اور برائی کو نہیں جانتے کیونکہ ہماری معلومات محدود ہے، اور آنے والے کل کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کسی اچھی چیز کو بری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور کسی بری چیز کو اچھا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ کر پانے کی کوشش کر بیٹھتے ہیں، اچھی چیز کو بری سمجھ کر پانے کی کوشش کر بیٹھتے ہیں۔ جس طرح بچے آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں آگ جلانے والی چیز کیا ہے۔ ہمیں کون پتہ ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری؟ وہ وہی بتا سکتا ہے جو ہر چیز کا عالم اور ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا خدا نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیں دین کے ذریعے اچھی اور بری باتوں کو بتایا ہے۔ دین ہمیں اچھائیاں بتاتا ہے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ دین کے بغیر ہماری زندگی خوشگوار ہے نہیں بن سکتی، اور بہترین دین وہ ہے جسے اللہ نے پسند کیا ہو، وہ دین اسلام ہے۔ اس کے لیے بے شک خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ السلام علیکم راضیہ باجی۔ السلام علیکم میم۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ راضیہ آپ کا السلام علیکم میم۔ کیسی ہیں آپ آپا؟ جی الحمدللہ ہم ٹھیک ہے۔ راضیہ آپا کہاں ہیں؟ جی آ گئے۔ جی راضیہ آپا کلاس آغاز کی۔ سب اپنے مائک آف السلام علیکم کر آپا۔ دیجیے۔ وعلیکم السلام، بعد میں کر لیں گے ہم سلام دعا، ابھی مائک آف کر دیجیے، کلاس کو سٹارٹ کرنے دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرضا علیہ السلام لا تطلبوا الهدى في غیر القرآن فتضلوا۔ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھوڑ کر اگر ہدایت تلاش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بچوں اس حدیث میں ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جو قرآن کو چھوڑ کر یا اہل بیت کو چھوڑ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم راہ مستقیم پر صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے، مطلب اس پہ چلیں گے، اگر قرآن کی بات نہیں مانیں گے، قرآن کے احکام کو نہیں سنیں گے، یا اسی طرح سے اہل بیت کو ہم نہیں مانیں گے تو ہم کامیاب رہیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اس حدیث میں امام نے کیا فرمایا، یا اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ایک حدیث میں کہ تم قرآن مجید اور میرے اہل بیت اطہار السلام سے متمسک رہو، جڑے رہو، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ اگر تم اس سے جڑے رہو گے تو قیامت میں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اس سے سمجھ میں ہمیں کیا آیا کہ ایک طرف پیغمبر کی بھی حدیث اور ایک طرف خود انہیں کے 8ویں نائب جو ہیں امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر ہم کامیاب زندگی یا ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن مجید پر اور اسی طرح سے اہل بیت پر بھی ہمیں ان کے دامن کو تھامے رہنا ہے، ان سے متمسک رہنا ہے، ان سے جڑے رہنا ہے۔ اور اگر ہم نے ان سے دوری اختیار کی، یعنی قرآن مجید کو نہ مانا یا اسی طرح سے ہم نے اہل بیت کو نہیں مانا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کا ہمارا درس جو ہے بچوں سورہ تکاثر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل سورہ کو شروع کرنے سے کون پہلے سی سورہ آپا؟ میں جی ابھی کون سی سورہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ سورہ تکاثر پڑھیں گے۔
سورہ تکاثر اسٹارٹ کرنے سے پہلے کل میں نے جو ہے آپ کو کچھ رولس بتائے تھے، وہ میں چاہوں گی آپ سے پوچھنا، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو دیکھیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا ادغام اور اقلاب. اقلاب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ جی آپا ہم بتائیں. گڈ مینرز. ہاں بتائیں. جب نون ساکن کے بعد با آ جاتی ہے تو نون ساکن میم ساکن میں قلب ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اقلاب. ویری گڈ. اگر نون ساکن اسی طرح سے تنوین، نون ساکن یا جی تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے گا تو یہ نون یا تنوین میم میں چینج ہو جائے گا، یعنی میم کے ساؤنڈ میں بدل جائے گا. اس حالت کو کہا جاتا ہے. ویری گڈ. اور اس کے بعد ادغام کسے کہتے ہیں؟ جب ادغام مجھے کوئی نون بتائے گا ساکن کے آپ کے علاوہ؟ ہاں نور مرزا کے علاوہ بھی کوئی اور بتائیں. کیا آپا؟ نور مرزا کے علاوہ آپا ہم بتائیں. جی بتائیں. جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. ویری گڈ. یعنی ایک اسی طرح سے اگر ایک حرف کو ہم دوسرے حرف میں ملائیں گے تو اس حالت کو بھی ادغام کہا جاتا ہے. جی آپ نے پڑھا ہے تجوید بیٹا؟ جی آپ نے آپا. تجوید پڑھا ہے؟ جی آپا ہم پڑھ تجوید رہے پڑھا ہیں، ہے؟ ابھی پڑھ رہے ہیں ہم. نون ساکن کے احکام ہمیں اچھا پتہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. ویری گڈ. اوکے ٹھیک ہے. تو اب مجھے کل کیونکہ میں نے آپ کو جو سورے پڑھ کے سنائے تھے وہ سوروں کی کوئی مجھے تلاوت کر کے سنائے. آپا ہم میری آواز آ رہی ہے آپا آپ لوگوں کو بچوں؟ آپا ہم سورہ کی تلاوت کر کے سنائیں. آپا ہم سنائیں. اوکے ہاں کوئی ایک پڑھ کے سنائے. آپا ہم سنائیں. ہم سنائیں. سورہ کی تلاوت ہم کر کے سنائیں. جی بسم سنائیں. اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ویری گڈ. ٹھیک ہے اس کے بعد صدق دیکھیے. اللہ اور العلی العظیم. ویری گڈ. اچھا پڑھا آپ نے، لیکن کچھ غلطیاں ہیں آپ اس میں غور کریں. ہم چاہتے ہیں کہ جیسا میں آپ کو سکھا رہی ہوں اسی طرح سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیں پہلا ہے اس کے اندر غلطی دوسری آیت میں انل میں غنہ کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا غنہ کسے کہا جاتا ہے اور غنہ کہاں پر 100% ہوگا، کہاں پر 50% ہوگا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی اس کے آپا. بعد جی صاد کو موٹا پڑھنا ہے، سا نہیں پڑھیں گے، سو. الا الذین آمنوا وعملوا میں حرف عین وعملوا کو حرف سے ادا کرنا ہے. اس کے بعد حرف صاد کو موٹا پڑھیں گے. وعملوا ہا کو بھی آپ نے پڑھا، کوشش کی، لیکن اور بھی اچھا پڑھیں. صالحاتی اس طرح سے بالحق وتواصوا بالصبر. اوکے جی ٹھیک. اس آپا. کے بعد کوئی اور سنائے مجھے یہ سورہ. میم کیا میں سناؤں؟ آپا ہم سنائیں. آپا ہم سنائیں. ہاں نور مرزا سنائے. نور آپا مرزا ہم سورہ ہومزہ سنائیں یا سورہ عصر؟ ہومزہ سنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ
الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة صدق الله العلي العظيم. اوکے ٹھیک پڑھا آپ نے، لیکن ابھی اس کے اندر کافی غلطیاں ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی کلاس پتہ نہیں آپ نے جوائن کی تھی، نہیں معلوم مجھے، کہ پہلے درس میں نے بتایا تھا کہ ہر زبر زیر پیش کو، یعنی یہ تمام حرکات ثلاثہ جو ہیں، تین طرح کے جو حرکات پائے جاتے ہیں، زبر کو آ کی آواز سے، زیر کو ای کی آواز سے، اور پیش کو او کی آواز سے پڑھیں گے. یعنی کہیں پر بھی ہمیں جہاں پر زبر زیر پیش نظر آئے، ہر زبر زیر پیش کو ہندی میں جو چھوٹا آ، چھوٹی ای، چھوٹی او ہوتا ہے، وہ ساؤنڈ سے ہمیں ادا کرنا ہے. اس کے بعد ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس طرح سے پڑھنا تھا. اور یحسب ان مالہ، لہو کھینچ رہا تھا، مالہ اخلد، اس طرح سے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مجھے پڑھ کے سنائے. میں سناؤں؟ جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احسن، صدق اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. العلی العظیم. ٹھیک، سورہ ہمزہ. اس کے علاوہ اس کے بعد مجھے سورہ ہمزہ کوئی پڑھ کے سنا. سورہ ہمزہ. نہیں سنائیں گے؟ ٹھیک ہے، چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. تو اور میں نے کل ایک چیز آپ کو بتایا تھا کہ جب لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے. جیسے نار اللہ الموقدہ، یہاں پر خدیجہ نے اللہ کو پتلا تھوڑا سا پڑھا ہے، مطلب جس طرح سے پڑھنا تھا موٹا ویسے نہیں ادا کیا ہے. تو بیٹا آپ اور بھی کوشش کریں اور بھی پریکٹس کریں تاکہ اور اچھا پڑھیں. اوکے جی ٹھیک ہے. تو اب ہم پڑھتے ہیں، آج ہمارا اگلا سورہ ہے سورہ تکاثر. سورہ تکاثر میں 8 آیتیں ہیں اور یہ سورہ ہے مکی. اس کے پڑھنے کی فضیلت میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں کہ پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، فرماتے ہیں کہ جو انسان اس سورے کو پڑھے گا خدا اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا جو دنیا میں اسے اس نے دی ہیں. اور اس کے بعد اور اتنا اس سورے کو پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب دے گا کہ جیسے اس نے قرآن مجید کی 1000 آیتوں کی تلاوت کی ہے. آپ دیکھیں کہ اس سورے کے اندر 8 آیتیں، لیکن اگر ہم لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ہمیں دیا جائے گا. اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں یا ہمارے جتنے بھی باڈی میں جتنے بھی پارٹس ہیں، ان سب کا، تمام نعمتوں کا روز قیامت ہم سے حساب لیا جائے گا کہ تو نے مثلاً اپنے ہاتھ کو کہاں پہ صرف کیا، کن کاموں میں صرف کیا، کون سی جگہ پر اپنے اوقات کو صرف کیا، مطلب کہاں پر اپنے ٹائم کو نے خرچ کیا، یا مثلاً لباس ہے یا جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سب کا قیامت کے دن ہم سے حساب لیا جائے گا. لیکن فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ جو انسان اس سورے کی تلاوت کرے گا روز قیامت اللہ اس سے حساب نہیں لے گا. اس سے پہلے کے بھی کچھ سورے میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا تھا جن کی فضیلت تھی. اس میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جو انسان اس سورے پڑھے گا تو اس سے
اس کی بھی فضیلت میں یہ تھا کہ قیامت کے دن اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ دوسری حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ جو انسان اس سورے کی تلاوت کرے گا، کون سی نماز میں، واجب یا مستحب، یعنی دونوں نمازوں میں اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو خدا اسے شہداء کا اجر دیتا ہے۔ مطلب اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک مجاہد ہوتا ہے، یعنی جو جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے میدان جہاد میں، اور اس کے بعد وہاں جنگ کرتا ہے، اس کے بعد وہ شہید ہوتا ہے، تو جو انسان اپنے گھر میں اپنی واجب نمازوں میں اس سورے کی تلاوت کرے گا، خدا اسے اس کا اجر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو مجاہد ہوتا ہے جنگ کرنے کے لیے میدان جہاد میں جاتا ہے، اس کے لیے کتنا سخت ہے، کتنی مشکلات اٹھاتا ہے، پھر جا کے وہ شہید کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں 8 آیت کا ایک سورہ پڑھ کر وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس سورہ کی شان نزول میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ سورہ جو نازل ہوا ہے اس لیے نازل ہوا ہے کہ فخر و مباحات کے بارے میں، اور اس کی شان نزول یہ بتاتی ہے کہ جب سورہ نازل ہوا تھا تو جب مکے میں نازل ہوا تھا، اور اہل مکہ جو تھے، اہل عرب جو تھے دین اسلام آنے سے پہلے بہت ہی جاہل، بہت ہی بدو عرب تھے، اتنا جاہل تھے کہ ان کے اندر کھانے پینے رہنے سہنے کی بھی تمیز نہ تھی، اور ان کا پیشہ کیا ہوا کرتا تھا، ان کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو مارنا، ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنا، یہاں تک کہ جب ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے اور جتنے زیادہ لوگوں کو مارتے تھے اس پر یہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں اتنے لوگ کی قبریں بنائی گئیں، اتنے لوگ مارے گئے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے زیادہ یہ جاہل تھے کہ اگر یہاں ان کے وہاں پر قبریں بنائی جاتی تھی، لوگ مرتے تھے یا واصل جہنم ہوتے تھے، تو یہ لوگ اپنے آپ پر فخر مباحات کرتے تھے کہ ہمارے وہاں اتنی قبریں ہوئی، اتنے مردہ ہوئے ہیں آج، تو ان کے بارے میں نازل ہوا ہے یہ سورہ۔ پھر اس کے بعد کہا یہ گیا کہ اور یہ لوگ ایسی دنیا کی لغزشوں میں اتنے زیادہ ماہر ہو گئے تھے کہ قیامت اور آخرت سب یہ لوگ بھلا بیٹھے۔ تو خدا ان کے بارے میں فرماتا ہے کیا تم یہ جان لو کہ عنقریب تم دیکھو گے، اور پھر اس کے بعد جب تمہارے سامنے قیامت آ جائے گی تو تم سوچے اے کاش ہم ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کیے ہوتے۔ تو یہ سورہ فقط ان لوگوں کے لیے درس نہیں ہے بلکہ ہم لوگوں کے لیے درس ہے۔ ان لوگ ان تمام چیزیں مشغول تھے، لیکن ہم لوگ، ہمارے وہاں آج کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جیسے دنیاوی لغزشوں میں مصروف رکھتے ہیں، مثلا موبائل میں، گیمز میں، یا کارٹونز وغیرہ میں۔ بچے ہیں تو بچوں کا کام یہی ہوتا ہے موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، ٹی وی چالو ہے تو ٹی وی میں اپنے کارٹونز میں بزی ہیں۔ ابھی مثلا آج کا ٹائم ہے، لاک ڈاؤن ہے، اسکول نہیں ہے، کوئی ٹیوشن نہیں ہے، کوئی کلاس نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ٹائم اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی گیم میں مصروف رکھتے ہیں، کبھی کارٹونز میں رکھتے ہیں۔ تو کسی بھی صورت سے اگر اپنا ٹائم ہم لوگ ویسٹ کرتے ہیں تو یہ جان لیں کہ بچوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا یا حدیث میں کیا ابھی ہم نے سیکھا، قیامت کے دن ان تمام اوقات کا جو ہم نے صرف کیا ہے، جو ہم نے ویسٹ کیا ہے، سب کا روز قیامت ہم سے حساب لیا جائے گا، تو ہم نے ان تمام اوقات کو کہاں پہ خرچ کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کو اچھی جگہ پر خرچ کریں، جیسے ابھی محرم کا زمانہ ہے، مجلسیں ہو رہے، آن لائن ہے، نہ ہے، یا تلاوت قرآن سنیں تاکہ قیامت کے دن ان سب کا ہمیں فائدہ ملے۔ اور اسی طرح سے اور صلوات ہے، دوسرے اذکار ہے، پڑھیں۔ اگر ہم لوگ ان تمام چیزوں کو، استغفار ہے، یہ تمام کو کریں تو قیامت کے دن ان سب کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور جب انسان مرنے کے بعد وہاں پر ان تمام چیزوں کو وہاں پر اجر و ثواب دیکھے گا تو سوچے گا کہ اے کاش ہم دنیا میں جو ٹائم ہم نے ویسٹ کیا تھا وہ نہیں کرتے، اور اس اوقات میں ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف رکھا ہوتا، بزی رکھا ہوتا، تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ تو اس طرح سے ہم نے، یا آج کی حدیث سے ہم نے کیا سیکھا کہ اپنے آپ کو کوئی بھی لغزشوں میں، کوئی بھی برے کاموں میں مصروف نہ رکھیں،
اور تمام اللہ نے ہمیں جس مقصد سے خلق کیا ہے اس پر ہم اپنے آپ کو چلائیں۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سورہ کی تلاوت کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے ابھی۔ آپ لوگ قرآن مجید کو کھول لیں تاکہ ہم تلاوت کریں۔ آپا تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ تکاثر کے معنی ہیں فخر و مباحات کے، ٹھیک ہے، فخر و مباحات یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ جیسے آپ کے لیے اگزامپل پیش کروں کہ اکثر دیکھیں ہم بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے، میرے پاس تو یہ مثلا 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، میرے پاس اچھا بنگلہ ہے، اچھا فلیٹس ہے، میرے پاس یہ اچھا والا ٹوائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ دوسرے کے سامنے اپنے آپ پر فخر کرنا، اسے کہا جاتا ہے تکاثر۔ اوکے، تھینک یو آپا۔ کریں گے سورہ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کھول لیے قرآن، سٹارٹ کریں۔ جی ہیلو آپا۔ جی جی ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الف لام زبر ال، اس کے بعد چھوٹا ہا، گول ہا۔ گول ہا کو ہم نارمل پڑھیں گے، حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے آخری حصے سے، لیکن اسے ہم نارمل پڑھیں گے اس طرح سے۔ ہا زبر ہا، الف زبر ہا، الہا، کاف پیش کو، الہا کو، میم تا پیش مت۔ اب دیکھیں یہاں پر الف اور لام جو آ گیا اسے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، میم تا پیش مت، الہا کو مت، تا زبر تا، کاف الف زبر کا، تکا، سا پیش سو۔ سا کو دیکھیں میں نے کس طرح سے ادا کیا ہے، اس طرح سے آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ جہاں بھی آپ کو سا، زال یا زو نظر آئے ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے، یعنی کیسے، ٹنگ کو دونوں تیت کے بیچ میں لے کر آئیں گے، بس ادا ہوگا سا، سا پیش سو، رو پیش رو، تکا سرو، سٹاپ کریں گے، تکا سر، الہاکم التکاثر۔ دوسری آیت ہے حد زبر حد، ت الف زبر تا، حد۔ اب دیکھیں تا کے ساتھ جو یا ہے وہ یا کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ کچھ حروف ہمارے وہاں عربک میں جس طرح سے ہر لینگویج میں کچھ حروف سائلنٹ ہوتے ہیں، نہیں پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح سے عربک میں بھی 4 حروف ایسے ہیں جنہیں نہیں پڑھنا ہے۔ کون کون سے؟ واو، الف، لام، یا۔ یہاں پر تا کے ساتھ جو یا آ گیا ہے یہ یا کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ حت زبر حت، تا الف زبر تا، حتی۔ پھر اس کے بعد زا، زا کو نارمل پڑھا جائے گا، زا رو پیش زور۔ اب دیکھیں یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا، جب را صرف اگر فقط را ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، یا اسی طرح سے اگر را کے پاس زبر آ گیا ہے یا پیش آ گیا ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو حرف را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں حرف را سائلنٹ ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر مطلب زا کے اوپر پیش آ گیا ہے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، زا را پیش زر، حتی زر۔ پھر اس کے بعد ہے تا پیش تو، میم کو ملائیں گے کہاں پر؟ لام میں، میم لام پیش مل، الف نہیں پڑھا جائے گا، حتی زرتم ال، میم زبر میں، قوف الف زبر قو۔ دیکھیں یہاں پر بڑا قوف آ گیا ہے اور جہاں پر بھی بڑا قوف آ جائے گا اسے ہم ایسے ادا کریں گے، قوف الف زبر قو، ما قو، بصر بی، را زبر را، مقابر، سٹاپ کریں گے، مقابر۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت ہم ایک بار پھر سے پڑھیں گے، حتی زرتم المقابر۔ پہلی آیت سے دوبارہ پڑھتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تیسری آیت ہے کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، سین واو زبر سو، سو نہیں پڑھیں گے، سو، ٹھیک ہے، یہ عربک ساؤنڈ ہے۔ اردو میں پڑھا جاتا ہے سو، کلا سوفا ایسے، لیکن عربک آپ پڑھ رہے ہیں تو عربک میں ساؤنڈ ایسے ادا کرنا، نکالنا ہے آپ کو، کلا سو، فا زبر فا،
سوف کلا سوف تا عین زبر تا لام زبر لا تعل میم واو پیش مو تعلمو نون زبر نا تعلمون یہاں پر آیت آگے اسٹاپ کریں گے تعلمون کلا سوف تعلمون. اس کے بعد ہے چوتھی آیت ث میم پیش ثم میم زبر ما ثم یہ ثم میں کیا ہوگا کیوں میں نے اسے پڑھا ثم میں غنہ کریں گے غنہ میں نے آپ کو بتایا تھا ناک سے جو ساؤنڈ آتا ہے اسے کہا جاتا ہے غنہ غنہ دو حروف میں ہوتا ہے نون میں اور میم میں نون اور میم اگر سائلنٹ ہوں گے کے اوپر جزم ہوگا یا سکون ہوگا تو وہاں پر 50% ہمیں غنہ کرنا ہوگا اور اگر نون اور میم کے اوپر تشدید ہوگی تو وہاں پر ہمیں 100% غنہ کرنا ہوگا ایسے پڑھا جائے گا ثم ٹھیک ہے سا میم پیش ثم میم زبر ما ثم کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا ثم کلا سین واو زبر سو فا زبر فا سوف تا عین زبر تا لام زبر لا تعل میم واو پیش مو نون زبر نا تعلمون اسٹاپ کریں گے تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اس کے بعد ہے پانچویں آیت کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا لام واو زبر لو تا عین زبر تا لو تا لام زبر لا لو تعل میم واو پیش مو نون زبر نا تعلمون عین لام زبر عل میم لام زبر مل علمل یا زبر یا قاف یا زرقی یقی نون زیر نے یقینی اسٹاپ کریں گے یقین کلا لو تعلمون علم الیقین اس طرح سے. اس کے بعد ہے چھٹی آیت لام زبر لا تا زبر تا لت را زبر را لت را واو نون پیش ون لت را ان نون لام زبر نل لت را ان نل جیم زبر جا ح یا زر حی جحی میم زبر ما جحیم اسٹاپ کریں گے جحیم لترون الجحیم ثا میم پیش ثم میم زبر لام زبر لا تا زبر لتا را زبر را لترا واو نون پیش من لتراون نون زبر نا لتراون ها الف زبر ها لتراونها عین سوری عین یا زبر عی نون لام زبر نل عین یا زبر یا قاف یا زرقی یقی نون زیرنی یقینی اسٹاپ کریں گے یقین ثم لترونها عین الیقین. آخری آیت ثا میم پیش ثم میم زبر ما ثم لام زبر لا تا سین پیش تس لتس حمزہ زبر ا لام نون پیش لن لتسألن نون زبر نا لتسألن یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای زال دو زیر دن دن عین زبر ع نون نون زیر نین عنین نون زبر نا عین یا زیر عی نعی میم زیر می نعیمی اسٹاپ کریں گے نعیم ثم لتسألن یومئذ اس طرح سے. اب ہم پڑھیں گے ایک دفعہ فائل شروع سے لے کے آخر تک وداؤٹ ڈیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اوکے بچوں واضح ہے آپ لوگوں کے لیے؟ آپ ایک بار واپس پڑھ کے سنائیں گے پلیز؟ تلاوت کر دیتے ہیں سورہ تکاثر کی. آپ ایک بار واپس سنائیں گے پلیز؟ جی جی اوکے ٹھیک ہے میں پھر سے پڑھتی ہوں آپ لوگ غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اوکے आपा क्या हम सुना सकते हैं सूर्य आपा हम सुनाएं? ہاں پہلے عین فاطمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون کلا میں اسٹاپ نہیں کریں. کلا سوف تعلمون اس طرح. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترحن الجحيم ثم جحيم. لتسألنها يومئذ عن اليقين نہیں نہیں ما پھر سے دیکھ کے پڑھے, لتسألن دیکھ کر پڑھے آخری آیت. ثم ثم لترعنها سیکنڈ لاسٹ. ثم لترعنها عین الیقین. پھر لاسٹ آیت ہے ثم لتسألن. يومئذ عن النعيم. ابا ہم आपा سنائے हम सुनाएं? ابا ہم سنائے ابھی. ہاں سنیں. मैं सुना بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی تکاثر. فا کو ایسے ادا کریں گے. تکاثر. تکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم جحیم. جحيم ثم لترونها عين اليقين عین الیقین. عين اليقين عین نہیں پڑھ رہے بیٹا. دیکھیں میں کیسے پڑھتی ہوں ویسے سنیں آپ غور سے. عین ال عین عين نہیں پڑھیں گے. عین. عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العلی العظیم. سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھا آپ نے. ثم لترعنها عین الیقین. اس کے بعد ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سورہ کی آپ پریکٹس کریں جیسے میں نے پڑھا ہے ابھی. اوکے جی آپا. आपा अब हम सुनाएं? मैं सुना ہم سنائیں. आपा हम सुनाएं? मैं सुनाऊं سنا نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم را کو موٹا پڑھیں گے. رحمن الرحیم. الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا حتی زرتم حتى زرتم المقابر. المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم. ثم میں غنہ کیا جائے گا. ثم ایسے. ثم لترعنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اوکے جی آپ मैं सुनाऊं اب اس سورے کو آپ لوگ اپنی نماز میں پڑھیں گے. जी جی علم کی سورے کے بعد پڑھنا ہے یہ سورے. اس سورے کے فائدے آپ کو یاد ہیں؟ جی آپا یہ سورے پڑھنے سے 1000 آیتوں کی تلاوت کرنے کا فائدہ ملتا ہے. ثواب. اور
اور قیامت کے دن آقا مولا हमसे नेमतों का हिसाब नहीं लेते. اور یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس کے بعد چھٹے امام اور نے کیا یہ فرمایا ہے؟ ہم چھٹے امام نے کیا فرمایا اس حدیث اس سورے کے بارے میں؟ بتائیں. ہمیں ہم چھٹے پر امام نے فخر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فخر. فخر نہیں ہوتا ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ جو انسان سورے کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا یعنی شہید کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ثواب اسے عطا کرے گا. جی آپا. ہے نا؟ جی آپا. اوکے جی ٹھیک. کوئی اور ایک انسان مجھے پڑھ کے سنا دے میں سناؤں. جلدی سے. سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی تکاثر. زرتم فا کو ایسے پڑھیں المقابر. گے تکاثر. تكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العلی العظیم. ہم نے سورہ ناس سے لے کر سورہ تکاثر تک 13 سورہ سیکھ لیا ہے. ان کی آپ کو روزانہ پریکٹس کرنا ہے. اوکے جی آپا. جی آپا. جی ٹھیک ہے. جی آپا. میری کلاس کا میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے اوکے اور میم. لیکن آپ کو روزانہ جی آپا. جی اب آپ کی دنیات کی کلاس شروع ہو رہی ہے. آپ لوگ اس کے لیے آمادہ ہو جائیں. شمیم آپ اپنی کلاس کا آغاز کیجیے. السلام علیکم شمیم آپا. وعلیکم السلام. چلیے ہاں آپ لوگ اپنے مائک آف. ہاں ہو گیا ہے سلام دعا. چلیے مائک آف کر دیجیے. وعلیکم السلام. ہم نے آپ لوگوں کو رسول خدا اور امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتا چکے ہیں. اب ہم اپنے مائک آف کر دیجیے سب لوگ پلیز. اپنے مائک آف کر دیجیے سب لوگ. جی. اپنے مائک آف کر دیجیے سب لوگ. آواز آئی؟ یس آپا ابھی آ رہی ہے آواز. جی آپا. اب ہم چوتھے امام کے بارے میں پڑھائیں گے آپ لوگوں کو. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے ہماری آواز. آپ لوگ اپنے مائک آف کر دیجیں گے تو ابھی آئے گی ہماری آواز. چلیے امام رسول خدا کے بارے میں ہم نے بتا چکا ہے آپ لوگوں کو. مولا علی کے بارے میں بتا چکا ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں. اب آج ہم پڑھیں گے چوتھے امام کے بارے میں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں. امام زین العابدین ہمارے چوتھے امام تھے. ان کی ولادت 15 جمادی الاول 38 ہجری کو ہوئی تھی. اور کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی ان کی ولادت. آپ کے والد امام حسین نے تمام فرزندوں کے نام حضرت علی کی محبت میں رکھا تھا. حضرت علی کی محبت میں علی اور تمام بیٹیوں کے نام حضرت فاطمہ کی محبت میں رکھا تھا. امام کی والدہ کا نام جناب شہر بانو تھا. امام کی پرورش میں 3 معصومین نے حصہ لیا تھا. چوتھے امام کی پرورش میں 3 معصومین نے حصہ لیا تھا، جس میں سے عمر کے ابتدائی کے سال حضرت علی علیہ السلام کی آغوش میں گزارے.
حضرت علی کی شہادت کے بعد 10 سال تک چچا امام حسن نے پرورش کی، اور امام حسن کی شہادت کے بعد آپ اپنے والد امام حسین کے زیر سایہ زندگی گزارنے لگے۔ امام جب کربلا میں موجود تھے، جس وقت ان کی عمر 63 ایئرس تھی، 63 سال کے تھے جب امام زین العابدین کربلا میں جس وقت موجود تھے۔ مصلحت پروردگار کے تحت کربلا میں وہ بیمار ہو گئے، یعنی خدا کی مصلحت سے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام بیمار رہتے تھے۔ یوم عاشورہ 61 ہجری کو امام حسین شہید کیے گئے۔ اس وقت امامت کی ذمہ داری امام زین العابدین نے مصائب کے درمیان سنبھالی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا بستر کھینچ لیا گیا، ان کے گلے میں خاردار توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ امام کے اہل حرم کی بے پردگی عظیم مصیبت تھی جسے آپ یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کے سامنے ایک کام انتہائی ضروری تھا کہ کسی صورت امام حسین کی قربانی رائگاں نہ ہونے دیا جائے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے دربار کوفہ اور شام میں خطابات کے ذریعے یزید کا کردار لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ رہائی کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے اور زندگی بھر یہی قیام فرمایا۔ آپ نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کا پیغام دعاؤں کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا۔ یہ دعائیں صفحہ کاملہ نامی کتاب میں موجود ہے، جس سے آج بھی لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے ان دعاؤں میں جہاں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، وہیں آپ اپنی کتاب کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور کثرت سے خدا کے سجدے کرتے تھے چوتھے امام۔ اسی لیے ان کو آپ کو زین العابدین سید الساجدین جیسے القاب دیے گئے اور ان کو سید الساجدین القاب جیسے یاد کیا جاتا ہے، القاب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی رات کی تاریکی میں غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں اور غذا پہنچایا کرتے تھے۔ غرض کے حقوق اللہ اور حقوق الناس ادا کرنے میں آپ نے اپنے اجداد کا عملی نمونہ تھے۔ مطلب چوتھے امام لوگوں کو مدد کرتے تھے، لوگوں کی مسکینوں کو لباس دیتے تھے اور لوگوں کو غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے اور ان کو ان کے گھروں تک کے سبھی لوگوں کو کھانا بھی پہنچایا کرتے تھے۔ 25 محرم 95 ہجری میں ولید بن عبد المطلب کے حکم سے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام محمد باقر نے آپ کو غسل و کفن دے کر جنت البقیع میں امام حسن کے پہلو میں سپرد کر دیا گیا، سپرد لحد کیا۔ یہ ہو گیا چوتھے امام کے بارے میں۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ سجدہ کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے۔ سجدے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ سجدہ صرف پاک چیز پر ہونا چاہیے، لہذا نجس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف زمین پر یا زمین سے اگنے والی ایسی چیز پر ہونا چاہیے جو کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو، لہذا پھلوں یا کھانے یا پہننے والے پتوں اور کپڑے پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ ان چیزوں پر بھی صحیح ہے، مٹی، پتھر، لکڑی یا چٹائی، کاغذ وغیرہ پر سجدہ کرنا جائز ہے، مطلب ہم کر سکتے ہیں اس پہ، لیکن سجدے کے لیے بہترین چیز خاک کربلا ہے، کیونکہ خاک کربلا پر سجدہ کرنے میں زیادہ ثواب ہے اور یہ یقین بھی ہے کہ یہ مٹی پاک ہے۔ اب کامیاب زندگی کے اصول۔ زندگی میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے کچھ اصول ہے۔ ہم میں کون ہے جو ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کی خواہش نہیں رکھتا ہے،
لیکن زندگی میں کامیابی کے لیے اچھے اصولوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ ان اصولوں کی تعلیم ہمیں دین اسلام نے دی ہے۔ چند اہم اصول یہ ہے کہ ہمیں استاد اور والدین اور اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سچا اور محنتی شخص ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، بازار کی گلی سڑی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں وقت کی قدر کرنا چاہیے، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ہر کام میں نظم و ضبط کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں آپ لوگ کو بتانے چلوں کہ والدین سے نیکی، والدین سے نیکی، ایک شخص نے والدین سے نیکی کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سنانا چاہتی ہوں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میرا لڑکا اسماعیل مجھ سے اچھی طرح سے پیش آتا ہے، وہ مطیع اور فرمانبردار لڑکا ہے، ایسا کام کبھی نہیں کرتا جو مجھے گزرے یعنی ان کو برا لگے، اپنے کاموں کو اچھی طرح انجام دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے پہلے اسماعیل کو دوست رکھتا تھا، لیکن اب اسے بھی زیادہ دوست رکھتا ہوں، کیونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ ہمارے پیغمبران اچھے بچوں سے جو ماں باپ سے بھلائی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے نیکی کرو۔ جو ہم اپنے ماں باپ کی ہم رسپیکٹ کریں گے، جو ہم ہمارے ماں باپ کا ہم کہنا مانیں گے، ہمارے استاد کی عزت کریں گے، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے۔ اور میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گی استاد کا رتبہ کیا ہے، یعنی ٹیچرز، یہ نہیں کہ ہم ہی صرف، ہمارے اسکول میں بھی جو ٹیچرز، ہماری ٹیوشن کی بھی جو ٹیچرز ہے، سبھی کا رتبہ، ٹیچرز مطلب کسی کا بھی، ہر ٹیچرز کا۔ ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند کو ان کے استاد نے سورہ الحمد یاد کروایا۔ آپ کے فرزند نے جب سورہ سنایا تو آپ بے حد خوش ہو کر معلم کو دل کھول کر انعام دیا انہوں نے۔ چند لوگوں نے ایک سورہ یاد کرانے کے عوض اتنے زیادہ انعام پر حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو انعام میں نے معلم کو دیا وہ اس کام کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا جو اس نے انجام دیا، کیونکہ جو کچھ میں نے دیا وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو کچھ اس نے دیا میرے بچے کو سکھایا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ امام کی نگاہ میں استاد کا مقام کتنا بلند ہے۔ اسلام نے استاد کے کام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جس طرح ماں باپ نے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح استاد بھی طالب علم کی تربیت کے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں اور پوری محنت سے اپنے شاگردوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں تاکہ وہ اچھے انسان بن جائے۔ جب استاد اپنے شاگردوں کے لیے اس قدر محنت کرتے ہیں تو شاگرد کو بھی چاہیے کہ وہ استاد کا حق ادا کرے جیسا اسلام نے بتایا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ معلم کا حق یہ ہے کہ جب تک وہ بات نہ پوچھے شاگرد کو اس کا جواب نہ دے۔ معلم کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس ادب مخلوط رکھے۔ جب شاگرد اس کی خدمت میں آئے تو استاد کو سلام کر کے اور احترام بجا لائے۔ ہمیں استاد کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ چلیے کون بتائے گا کسی نے کیا سیکھا ان واقعوں سے؟ ہمیں اپنے استاد کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ جب تک وہ ہمیں کوئی سوال نہیں پوچھتے ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے۔
اور سجدہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں مطلب اس چیز کو ہونا چاہیے جہاں دینا چاہیے. پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. کوئی ستانا نہیں چاہیے. پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. ہمیں ٹیچرس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. کسی بات پہ کرنا چاہیے. ستانا سجدہ زمین یا جو پھر پہلی جاتی زمین ہے پہ کرنا صاف چاہیے. اور صاف جگہ پہ کرنا چاہیے. اور امام نے اس کو گفٹ دیا، لیکن وہ امام نے کیا کہا، وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہم نے آپ کو علم دیا وہ علم کبھی ختم نہیں ہوگا. ہم نے آپ کو سکھایا، آپ دوسروں کو سکھاؤ گے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے استاد سمجھ لیجیے ہمارے پیرنٹس بھی ہے، کیونکہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں، اچھے سے اچھے کام کریں اور ان کا نام روشن کریں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پیرنٹس کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. چاہیے. اور امام زین العابدین کی شہادت 25 محرم اور ولادت 15 جمادی الاول 38 ہجری. ہاں محرم کو نہیں ہے. ہاں ویری گڈ. اور 25 محرم کو ان کی کیا ہوئی تھی، شہادت ہو گئی تھی. اور آپ نے کیا نام ہے، آپ نے مجھے کل جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت دارا فاطمہ آپ نے ہمیں کل جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت غلط بتایا تھا، اور ہم نے بھی نہیں دھیان دیا تھا. ہم وہ قدیسہ کوئی ہے ہم ان کو دیکھ رہے تھے کہ ان سے ہم کچھ پوچھ رہے تھے شاید، تو آپ نے جب بتایا ہم نے سنا نہیں تھا. تو ہم جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت کب ہے، 20 جمادی. ہاں اگر ایسے کوئی غلط آنسر دیتا ہے تو پلیز، اگر ہم نہیں بتا پا رہے تو پیچھے سے کوئی اور بھی بتا دیا کرے، کیونکہ یہ لائیو ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ہاں نہیں، یہ لائیو ہو رہا ہے، ہمیں کسی کو غلط میسج نہیں دینا ہے ورنہ ہم پہ گناہ ملے گا. جی آپا. ٹھیک ہے، تو پلیز ہر کوئی دھیان رکھے گا، کلاس میں اچھے سے دھیان دیجیے کہ کوئی غلط میسج نہ ہم سے پہنچ جائے. اوکے. چلیے، یاد خدا کی یاد سے کیا رہتا ہے، ہمارا دل پاک رہتا ہے، ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے اور نحوست دور ہوتی ہے. اس لیے عادت ڈالو کہ دیکھیے جب ہم کوئی کام شروع کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کام کو کوئی کام ہم ختم کر لیتے تو کیا کہتے ہیں، جب کوئی کام کو ہم ختم کر لیتے تو کیا کہتے ہیں، الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. الحمدللہ. ہمیں یہ سب ورڈز کا استعمال اپنی لائف میں کرنا چاہیے. کوئی اچھی چیز دیکھو تو کیا کہنا چاہیے ہمیں، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. نہیں، جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اور کوئی بری بات دیکھو تو کیا کہتے ہیں، استغفر اللہ. کیا کہتے ہیں ہم، استغفر اللہ. ہاں. اٹھتے بیٹھتے ہمیں کیا کہنا چاہیے، بحول اللہ واقوت ہی. ہمیں ہاں جب ہم غم کی خبر سنتے تو کیا کہتے ہیں، ہم جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم کیا کہتے ہیں، ہاں. جب خوشی کی خبر سنو تو ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور کوئی وعدہ کرو تو انشاءاللہ. انشاءاللہ. جب کسی کو رخصت کرو تو فی امان فی امان اللہ بھی کہہ دیا کرو. فی امان اللہ بھی کہتے ہیں جب کوئی نعمت کو پاؤ تو، جب ہمیں اللہ کوئی ہماری وش پوری کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، شکر اللہ. ہاں شکر اللہ. ہاں ٹھیک ہے، یہ سب سمجھ گئے آپ لوگ. اور جب ہمیں چھینک بھی آتی ہے تو ہم کوئی کہتا ہے ایکسکیوز می سوری، شکران یہ اللہ. سب نہیں کرنا. ہمیں کیا کہنا ہے، الحمدللہ، شکر اللہ. الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. ہمیں یہ سب ورڈز کو اپنی لائف میں یوز کرنا چاہیے. جی آپا. ہوں جی آپا. جی آپا. ہاں
जी आपा। और हमने आप लोगों को इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में भी बता दिया था ना। मौला अली की विलादत कब होती है? मौला अली की विलादत 13 रजब। और शहादत 21 रमजान। 21 रमजान। और रसूल खुदा की विलादत 17 रबीउल अव्वल। और उनकी शहादत 28 सफर। 28 सफर। हाँ। अब हम आप लोग को कल बताएंगे 5वें इमाम के बारे में। आज हमने जी चौथे आपा। इमाम के बारे में पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ेंगे 5वें इमाम के बारे में। ओके आपा। ठीक है। और जी सजदे का आप लोग को समझ में आया ना? जी क्या जायज है? सिर्फ जमीन या जमीन से उड़ने वाली चीजों से करना चाहिए सजदा हमेशा पाक जगह पे करना चाहिए। ऐसी चीज पे नहीं करना चाहिए जो पहनी जाती हो या फिर खाई जाती हो। खाई ना चाहती हो। हाँ हमें सजदे में जाएंगे तो पाक रहना चाहिए। हाँ ठीक है। चलिए। और आप लोग को काबे के बारे में पता है? जी। काबा काबा क्या जी है? आपा। काबा अल्लाह का घर मक्का में है। मुल्क के अरब शहर के कहाँ है? अरब के शहर अरब में मक्का में। अल्लाह का घर है। जहाँ पे मौला अली की विलादत हुई थी। जनाबे इब्राहिम और जनाबे इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से लोगों के लिए बनाया था। जी। और नबी साहब हाजी और काबा महफिज हाजी उसी काबे का तवाफ करते हैं। नमाज में इस काबे का रुख किया जाता है। हमारा नमाज में कहाँ का रुख होता है? काबे की तरफ हमारा काबे की तरफ होता है। हमारे पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम उसी काबे में पैदा हमारे हुए पहले थे। इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम उसी काबे में पैदा हुए थे। हजरत इब्राहिम के बाद काबे में बुत रख दिए गए थे। फतेह मक्का के बाद रसूल अल्लाह ने अपने कांधों पर हजरत अली को चढ़ाकर उनके हाथों से बुतों को गिरवाया था। और आखिरी इमाम का ज़ुहूर कहाँ होगा? काबे पे। उसी काबे के पास। मक्का में। हाँ, उसी काबे के पास हमारे बाबे इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर भी वहीं होगा। काबे की छत पे होगा। चलिए फिर हम कल मिलते हैं ठीक इसी वक्त, ठीक 4 बजे। जब तक देखते रहिए आप लोग ज़ैनबिया चैनल। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गुड इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ।